یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا، اس نماز کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق دیدار الہی ہوگا۔ بھائی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، میں تو کر رہا ہوں بھائی، سب کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو کیسا چاہتے ہیں؟ دو طرح سے ہوگا، ایک ہوگا بالکل کھلا آمنے سامنے، ایک ہوگا پردوں کے پیچھے۔ تو کون سا چاہتے ہیں؟ آمنے سامنے والا یا پردوں کے پیچھے ہی ہوتا رہے بس؟ تو بھائی جنت میں بتائیں کیا حال ہوگا بندے کا کہ جب اسے پتہ لگے جی فلاں 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 انہوں نے نمازوں پہ محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے بے حجاب، اور مجھے ہو رہا ہے کتنے حجابات کے پردے میں، کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ ذرا بات۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں لکھا ہے، جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری الہی کی مانند ہے، باری تعالیٰ کی مانند ہے۔ پس جو شخص دنیا میں بغیر وساوس کے نماز ادا کرے گا، اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوگا۔ اگر وساوس والی نماز پڑھے گا، یعنی خیالات والی نماز پڑھے گا، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار پردوں کے اندر سے ہوگا۔ یہ دنیا میں جو ہماری نماز ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ایک ملاقات ہے، اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا وہاں دیدار ہوگا۔ اب اتنی بڑی بات کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری نماز بنے؟ تو بھائی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، یہ اس کتاب کو پڑھیں، بار خریدیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب نماز کے اسرار اور رموز، یہ سب کے پاس ہونی چاہیے، نماز کو ٹھیک کریں ہم۔ آج بہت سے نمازی ایسے ہیں، ان کو نماز کی عظمت اور اہمیت کا ادراک نہیں، احساس نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز میں حضور قلب کی نعمت نہیں، توجہ نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو نماز کے ارکان سے غافل ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ارکان تو درست ادا کرتے ہیں لیکن طہارت کا معاملہ ڈھیلا۔ ساری باتوں کا نتیجہ نماز ناقص، کسی کی کہیں سے ناقص تو کسی کی کہیں سے ناقص۔ بھئی جسم پورا ہے نا تو ٹھیک ہے، کہ کہیں ہماری نماز ایک ہو آنکھ نہ ہو، کوئی بندہ ایسا ہو آنکھ نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ ناقص ہے۔ کسی کی دونوں آنکھیں ہو ایک ہاتھ نہ ہو، کہیں گے ناقص ہے۔ دونوں ہاتھ ہو ایک ٹانگ نہ ہو تو بھی کہیں گے کہ ناقص ہے، کامل نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سے ہماری نماز پہ کام خراب ہو رہا ہے، اس پہ فکر کرنی ہے۔ نماز کا ظاہر بھی اور نماز کا باطن بھی، دونوں پر محنت کرنی ہے، دونوں پر محنت، اور دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ظاہر کے بارے میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز کا ظاہری آ گیا معاملہ۔ باطن کا کیا معاملہ، کیفیت کا کیا معاملہ؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام و درجہ نہیں تو اتنا تو خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کا ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا ضروری۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔